بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب ہم بائیں ہاتھ پر آتے ہیں اور ادھر سے اپنے 6 نمبر کی چھنگلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورج چاند۔ سورج و چاند بھی ہاتھ میں۔ حبشہ میں ناکامی کے بعد قریش کے لوگ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دی کہ اپنے بھتیجوں کو اسلام کی تبلیغ سے روک دیں ورنہ ہم آپ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب سن کر ابو طالب نے اپنی موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے، پیشکش کی کہ وہ قریش کے ایک نوجوان کو لے لے اور اس کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے کر دیں۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسباق و عمل۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں ناسمجھی، نفرت، تکبر یا پھر باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ دعوت کا کام صرف اللہ کے لیے ہو، سرداری، دولت، شہرت یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ دین کا کام کرے اور دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے ان باتوں سے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کی مخالفت ہوئی تو ان مخالفت کی وجوہات کیا تھیں؟ وہ وجوہات یہ تھیں کہ کفار مکہ نفرت میں اور تکبر میں اور باپ دادا کی اندھی پیروی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے تھے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ استقامت تھی کہ آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے اس دعوتی مشن سے باز نہیں آؤں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلمے کو پورے عرب میں پھیلا دیا تو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسلام کا فطری پیغام ہونا اور شرک کا بے بنیاد ہونا واضح ہو جانے کے بعد قریش نے اسلام کو روکنے کی مختلف کوششیں کیں۔ جب بھی وہ بھی ناکام ہو گئیں تو انہوں نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ ابو لہب کے بیٹے نے کفر کا اعلان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا کہ آپ کا سر کچل دے، مگر اللہ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھ نہ سکا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دور کیا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسباق و عمل۔ دین کی دعوت دینے کے لیے دعائیں کریں اور علم حاصل کریں تاکہ دعوت کا کام حکمت اور صبر کے ساتھ کیا جا سکے۔ دعوت کے کام میں مشکلات کا آنا آزمائش ہے۔ درود یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا پڑھتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں تو دل سے درود نکلے گا۔ تو دین کی دعوت دینے کے لیے دعا بھی کرنا ہے ہمیں اور علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دعوت کا کام بہت ہی اچھے انداز سے کریں اور دعوت کے کام میں جو مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں ان پر صبر کریں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان آزمائشوں کو یاد کریں جو اللہ کے نبی پر اس راستے میں آنے کی وجہ سے آپ پر پڑی تھیں۔ تیسرا حصہ حمزہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قبول اسلام۔ سن 690 کے اخیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ 3 دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کا مکہ میں رعب تھا، ان کے اسلام لانے سے مشرکین کو نقصان ہوا اور مسلمانوں کو طاقت ملی۔ حرم میں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ نے حرم میں تمام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دیا، اور کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کو روک سکتا۔ دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے قریش کی جانب سے عتبہ کو بھیجا گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت، عورت، دولت وغیرہ کی پیشکش کی۔ یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تکلیفیں ہمارے کام نہیں کر رہی ہیں، اللہ کے نبی اپنی دعوتی مشن میں جمے ہوئے ہیں، تو لالچ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اگرچہ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ بہت متاثر ہو کر لوٹا۔ کیونکہ قرآن پاک ہے ہی اتنا تاثیر کن کہ جو ہر ایک کو اپنے اثر میں لے لیتا ہے، اور عرب تو وہ عرب تھے جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو جاننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اکثر قرآن سے ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن پہنچانے کا کام دیا تھا۔ اسباق و عمل، ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کریں، چاہے وہ اسلام کا دشمن ہی کی نہ ہو۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی دعا کی تھی، چنانچہ وہ دعا قبول بھی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم و ہدایت سے نواز دے۔ علم و عمل اور قوت کے اعتبار سے ایسا انسان بننے کا پلان بنائیے جس سے اچھے لوگوں کو مدد ملے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو اللہ نے کافی بلندی اور سربلندیاں عطا فرمائیں۔ قرآن کو کم از کم اتنا تو سمجھیں کہ دعوت دیتے وقت مناسب آیت سے پیغام دے سکیں، جسے اللہ کے نبی ہر مناسبت سے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے وقت قرآن پاک کی مختلف آیات پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے اگر ہم بھی آیتوں کو یاد کریں تو ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین کی دعوت دیتے وقت مختلف قرآن پاک کی آیات کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے مخاطب پر بہترین اثر پڑے گا انشاءاللہ۔